یہ واقعہ نہیں سنا تو پھر زندگی جینا فضول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت پرندوں نے بی بی آمنہ کے ساتھ کیا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت بادلوں نے بی بی آمنہ کے ساتھ کیا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت فرشتوں نے بی بی آمنہ کے ساتھ کیا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت کھجور جتنی لمبی عورتوں نے بی بی آمنہ کے ساتھ کیا کیا؟ جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین و سامعین، کائنات کے سب سے عظیم اور محبوب انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا لمحہ ایک ایسا نورانی واقعہ تھا جس نے زمین و آسمان کو متوجہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کو حمل کے دوران وہ عام تکالیف یا مشکلات درپیش نہ آئیں جو دیگر خواتین کو ہوتی ہیں۔ ان کا پورا حمل کا دورانیہ نہایت پرسکون، روحانی اور اطمینان بخش گزرا۔ نہ کبھی طبیعت میں بوجھل پن آیا، نہ ہی کمزوری یا درد نے انہیں پریشان کیا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ ان کے بطن میں کوئی عام انسان نہیں بلکہ وہ عظیم ہستی موجود ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی بطن مادر ہی میں تھے تو آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا۔ اس موقع پر اللہ کے فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے ہمارے رب، تیرا نبی یتیم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نگہبان، ولی اور محافظ ہوں۔ یہ اعلان ہی اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو اللہ تعالیٰ کے خاص نظام کے تحت ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جس روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی وہ دن پیر کا تھا، اور آپ کے والد محترم کے والد یعنی آپ کے دادا حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ اسی دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ انہیں ایک نہایت بلند آواز سنائی دی جو انہیں ڈرا گئی، مگر اسی لمحے ایسا محسوس ہوا جیسے ایک سفید پرندے نے اپنے پر سے ان کے دل کو چھو لیا ہو۔ اچانک ان کا سارا خوف ختم ہو گیا، جسم ہلکا ہو گیا، اور درد جو ولادت کے سبب تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ پھر ان کے سامنے ایک شربت پیش کیا گیا جو دیکھنے میں سفید تھا۔ حضرت آمنہ نے گمان کیا کہ شاید دودھ ہے، اور چونکہ انہیں پیاس محسوس ہو رہی تھی اسی لیے انہوں نے وہ شربت نوش کر لیا۔ شربت پینے کے بعد ان کے جسم سے ایک نور نکلا جو بہت چمکدار اور پاکیزہ تھا۔ پھر میں نے کھجور کی طرح لمبی عورتوں کو دیکھا، گویا کہ وہ عبد مناف کے قبیلے کی خواتین ہیں۔ انہوں نے میری دیکھ بھال کی، مجھے ان پر بڑا تعجب ہوا۔ میں نے کہا، یا اللہ، یہ خواتین کون ہیں اور کہاں سے تشریف لائی ہیں؟ انہوں نے از خود جواب دیا، میں آسیہ علیہ السلام فرعون کی بیوی اور یہ مریم علیہ السلام بنت عمران ہیں، اور ہمارے ساتھ حوران جنت بھی ہیں۔ اس جواب نے حضرت آمنہ کو حیرت میں ڈال دیا، اور ان کے دل میں اطمینان کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ جان گئی کہ ان کے صاحب بطن ہستی کوئی غیر معمولی انسان نہیں۔ اسی اثنا میں عجیب و غریب مناظر بھی نظر آنے لگے۔ آسمان پر ایک چمکتا ہوا سفید ریشم کا ٹکڑا نظر آیا۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اسے لوگوں کی نگاہوں سے چھپا لو۔ حضرت آمنہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہوا میں کھڑے تھے ان کے ہاتھوں میں چاندی کے لوٹے تھے۔ ان کے لوٹوں سے ایسی خوشبو آ رہی تھی جو مشک سے بھی زیادہ مہکتی تھی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اس سارے منظر میں وہ پسینے میں شرابور ہو گئیں، لیکن ان کے جسم سے نکلنے والا ہر قطرہ پسینہ مشک کی طرح خوشبودار تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جیسے جیسے وہ گھڑیاں قریب آتی گئیں ان پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ ان کے گرد عجیب و غریب نورانی مخلوقات، پرندے، بادل اور عجیب آوازیں گردش کرنے لگیں۔ انہوں نے دیکھا کہ پرندوں کی ایک جماعت ان کے کمرے میں داخل ہوئی۔
یہ پرندے نہ دنیاوی مخلوق لگتے تھے نہ عام پرندوں جیسے تھے۔ ان کی چونچیں زمرد کی تھیں اور پر سبز یاقوت جیسے دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے سارا کمرہ اپنے پروں سے ڈھانپ لیا، جیسے کہ کوئی آسمانی حفاظتی حصار قائم ہو رہا ہو۔ یہ ایک روحانی دنیا کا آغاز تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل زمین پر جلوہ گر ہو رہا تھا۔ پھر حضرت آمنہ کی نگاہوں سے دنیاوی حجاب ہٹا دیا گیا۔ وہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے زمین کے مشرق و مغرب کو دیکھا، جیسا کہ کوئی شخص پہاڑ کی بلندی سے پوری وادی کا نظارہ کرتا ہے۔ انہوں نے 3 عظیم جھنڈے دیکھے، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں اور تیسرا بیت اللہ کی چھت پر۔ یہ جھنڈے گویا اس بات کا اعلان تھے کہ اب وہ ہستی دنیا میں جلوہ افروز ہونے والی ہے جس کے قدموں تلے شرق و غرب سجدہ ریز ہوں گے۔ جیسے ہی ولادت کا وقت قریب آیا، حضرت آمنہ نے محسوس کیا کہ وہ ایک نورانی حلقے میں بیٹھ گئی ہیں جس میں نیک خواتین ان کے آس پاس موجود ہیں۔ ولادت کا لمحہ قریب تھا اور اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کرتے ہوئے پاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیاں آسمان کی طرف بلند تھیں، جیسے کہ کوئی بندہ انتہائی عاجزی سے اپنے رب سے بات کر رہا ہو۔ اس منظر نے حضرت آمنہ کو حیرت اور خوشی میں ڈبا دیا۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جو تاریخ کے اوراق پر روحانی انقلاب کی ابتدا بن گیا۔ پھر ایک سفید بادل آسمان سے نازل ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اندر چھپا لیا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اس بادل کے اندر سے ایک صدا آئی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق و مغرب کی سیر کراؤ، انہیں سمندروں، زمینوں اور فضاؤں میں متعارف کرواؤ تاکہ ہر مخلوق ان کے چہرہ مبارک اور اس میں گرامی سے واقف ہو جائے۔ یہ اعلان اس بات کی دلیل تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام صرف عرب کے ایک خطے کے لیے نہیں بلکہ تمام جہانوں، سمندروں، ہواؤں اور مخلوقات کے لیے ہے۔ کچھ دیر بعد بادل چھٹ گیا اور حضرت آمنہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفید صوفی کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے جو دودھ سے زیادہ سفید اور ریشم سے زیادہ نرم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیچے سبز رنگ کا ریشمی کپڑا بچھا ہوا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں 3 چابیاں تھام لیں اور آواز بلند ہوئی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصرت، منافع اور نبوت کی چابیوں کو سنبھال لیا ہے۔ یہ گویا اس بات کی علامت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں کامیابی، روحانی فتوحات اور نبوت کا منصب عطا کیا جا چکا ہے۔ پھر حضرت آمنہ نے سنا کہ ایک اور صدا آئی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق و مغرب میں لے جاؤ، انہیں انبیاء کرام کی جائے ولادت میں لے جا کر تعارف کراؤ، انس و جن، پرندوں درندوں سب سے ان کی ملاقات کراؤ۔ کچھ دیر بعد بادل مکمل طور پر چھٹ گیا اور حضرت آمنہ نے اپنے نور نظر کو سبز ریشم کے ساتھ کھیلتے ہوئے پایا جس پر پانی کے موتیوں جیسے قطرات بہہ رہے تھے۔ فضا ایک مرتبہ پھر خوشبو سے مہک اٹھی جیسے جنت کی ہوائیں زمین پر اتر آئی ہوں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جیسے جیسے وہ نورانی لمحات گزرتے گئے، ماحول میں ایسی تقدیس اور روحانیت بھر گئی کہ ہر منظر جنتی خواب کی مانند محسوس ہونے لگا۔ اسی اثنا میں انہوں نے 3 نورانی شخصیات کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ ان کے چہرے سورج کی طرح روشن تھے اور ان کے بدن سے مشک عنبر اور کستوری کی مہک آ رہی تھی۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا تھا جس میں نہایت خوشبودار مایا موجود تھا۔ دوسرا ایک سبز رنگ کے زمردی طشت کے ساتھ آیا جو اپنے رنگ، حجم اور چمک سے دنیاوی اشیاء سے بالا تر محسوس ہوتا تھا۔ اس کے 4 کونوں میں سفید موتی جڑے ہوئے تھے جو آسمانی روشنی کی مانند چمک رہے تھے۔ ایک منادی کرنے والا فرشتہ صدا لگا رہا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ طشت وہی ہے
جس میں دنیا کے تمام مشرق و مغرب، خشکی و تری، انسان و جن، سب کی قیادت سمیٹی گئی ہے۔ آپ جس کونے پر ہاتھ رکھیں گے وہی خطہ آپ کے تصرف میں آ جائے گا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں یہ دیکھنے کے لیے قریب گئی کہ میرے لخت جگر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس سمت کا انتخاب فرماتے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ایک کونے کو نہیں چنا بلکہ تشت کے وسط میں دست مبارک رکھ دیا۔ اس پر ایک اور صدا بلند ہوئی، رب کعبہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری دنیا پر قبضہ کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان قریب کعبے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبلہ اور رہائش گاہ بنائے گا۔ تیسری ہستی جو ان کے ہمراہ تھی، اس کے ہاتھ میں لپٹا ہوا سفید کپڑا تھا۔ جب اس نے وہ کپڑا کھولا تو اس میں سے ایک نہایت حسین، چمکدار اور نور سے لبریز انگوٹھی نکلی، جو بظاہر دنیا کی کسی دھات سے نہیں ملتی تھی۔ اس انگوٹھی کو لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت کے طور پر ثبت کر دیا گیا۔ پھر تشت والے فرشتے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشت میں بٹھایا اور چاندی کے لوٹے سے 7 مرتبہ غسل دیا۔ ہر مرتبہ وہ پانی مشک جیسی خوشبو کے ساتھ بہتا اور زمین کی ہوا مہکنے لگتی۔ غسل کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ سفید ریشم میں لپیٹ دیا گیا اور خوشبودار دھاگے سے باندھ دیا گیا۔ یہ سب کچھ حضرت آمنہ نہایت روحانی کیفیت میں دیکھ رہی تھیں۔ ان کی نگاہوں کے سامنے ان کا بچہ نہیں بلکہ نبیوں کا سردار، فرشتوں کا محبوب اور رب کا قرب رکھنے والا وجود تھا۔ اسی دوران انہوں نے ایک اور فرشتہ دیکھا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کے قریب آیا۔ اس نے اپنا منہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ کے قریب کیا، جیسے کوئی پرندہ اپنے بچے کو خوراک دیتا ہے۔ وہ فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنی خوراک دے رہا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ننھی انگلیوں سے اشارہ کر کے گویا مزید طلب فرما رہے تھے۔ یہ منظر اس بات کی علامت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی، علم، بصیرت اور روحانیت کی ابتدائی خوراک اللہ تعالیٰ کے خاص فرشتوں کے ذریعے عطا ہو رہی ہے۔ پھر ایک اور صدا سنائی دی جو فضا میں گونج رہی تھی، اے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو بشارت ہو، تمام انبیاء علیہ السلام کا علم آپ کو عطا کر دیا گیا ہے۔ آپ ان تمام نبیوں سے زیادہ فہیم، دانا اور قوی القلب ہوں گے۔ لوگوں کے دلوں میں آپ کا رعب اور دبدبہ ایسا ہوگا کہ جو کوئی آپ کا نام سنے گا اس کے دل میں ہیبت بیٹھ جائے گی، چاہے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہ بھی کی ہو۔ یہ وہ وقت تھا جب قدرت الہی نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اب وہ ہستی آ چکی ہے جو علم و عرفان، حکمت و فہم اور نور و ہدایات کا مینار بن کر ساری دنیا کو ظلمت سے نکالے گی۔ سب مناظر اس بات کا اعلان تھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد دنیا میں ایک نئی روحانی انقلابی صدی کا آغاز ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی گود میں جو نور سمایا وہ در حقیقت پوری کائنات کے لیے چراغ ہدایت بننے والا تھا۔